السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 91 تک ٹرانسلیشن اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 89 تک پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 90 سے سٹارٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ٹرانسلیشن: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَاحْذَرُوا، اور اس سے ڈرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پس اگر تم منہ موڑ لو، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پہنچا دینا ہے کھلم کھلا۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، اور ان نے عمل کیا صالح، کوئی گناہ، فیما طعموا، اس میں جو کچھ وہ کھا چکے، اذا ما اتقوا وآمنوا، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، اور انہوں نے عمل صالح کیے، پھر انہوں نے پرہیزگاری کی اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیکوکاری کی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 90 سے، جیسا کہ ہم آیہ مبارکہ 89 میں قسموں کے بارے میں پڑھ چکے کہ جھوٹی قسم کھانا یا جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری کیٹیگری ہیں جو کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں، تو اس میں ایک شراب بھی ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 90، یہ شراب کے سلسلے میں تیسرا اور آخری حکم ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے تھے، اور بھی مزید سورہ نساء میں بھی ہم نے شراب کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور یاد رہے کہ اسلام کا جو اسلوب ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ اسلام انسان کو آہستہ آہستہ اطاعت کی طرف لاتا ہے، ایک دم ہی اس پہ حکم صادر نہیں کر دیا جاتا۔ جس طرح کہ شروع میں جب اسلام نافذ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت بھی احکامات آہستہ آہستہ بتدریج نازل ہوئے تاکہ انسان کو اس پہ عمل کرنا آسان ہو۔ تو اسی طرح شراب کے بارے میں قطعی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، آہستہ آہستہ انسان کو اس کی اطاعت کی طرف لایا گیا۔ پھر اس آیہ مبارکہ میں شراب کی حرمت نازل کر دی گئی کہ شراب بالکل حرام ہے، اس کو انسان استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بارے میں کئی ایک احادیث مبارکہ بھی ہیں شراب کی حرمت کے بارے میں، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ واقعات ہیں، جس طرح کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے اور خلیفہ ثانی تھے۔ یہ چیز ایک چھوٹا بچہ بھی جو مسلمان ہے وہ جانتا ہے، اور اسلام میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ جلالت والے تھے، اور ان کی جو غیرت تھی وہ ایمانی غیرت ایسی تھی کہ جس گلی سے گزرتے وہاں سے شیطان بھی رستہ بدل لیتا۔ اور بعض اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریلیکس رہتے، ان کی شفقت، ان کی جو مہربانی تھی، اس وقت جو ان کا رحمت کا ہاتھ تھا اپنے صحابہ کرام پہ، تو ان کے سامنے ریلیکس رہتے، لیکن جہاں سیدنا عمر فاروق نظر آتے تو اس وقت وہ وہاں سے کھسکنے میں ہی خیر جانتے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ بہت ساری ایسے آیہ مبارکہ ہیں
جو عمر فاروق سے موافق ہیں، یعنی کہ عمر فاروق کی جو خواہش تھی کہ یہ دین میں کام ایسا ہو، تو اللہ رب العزت نے اس حکم کو بطور قرآن نازل کر دیا، سیدنا عمر فاروق کے قول کو قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ طواف کے بعد 7 چکر جب خانہ کعبہ کے گرد کاٹنے ہیں، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل ادا کرنا ہے، تو سیدنا عمر فاروق کی بھی یہ خواہش تھی کہ ایسا کیا جائے، تو ان کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ سبحان اللہ۔ تو ادھر بھی سیدنا عمر فاروق کی یہ خواہش تھی، یہ منشا تھی کہ شراب کے بارے میں کوئی حرمت نازل ہو، کہ اس کو حرام قرار دے دیا جائے۔ تو اس پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی شافی حکم نازل کر۔ تو اس میں سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، جو کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آخر تک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی شافی حکم نازل کر۔ تو سورہ نساء کی یہ آیت مبارکہ پھر نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، آخر تک۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کی تسلی نہ ہوئی، پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی شافی حکم نازل کر۔ تو پھر یہ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یعنی یہ آیت مبارکہ نازل کر کے اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں قطعی حکم نازل کر دیا، اس کی حرمت کے بارے میں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، تو اس وقت جب یہاں تک پہنچے فہل انتم منتہون، تو اسی وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار بول اٹھے کہ اے اللہ ہم باز آ گئے، اے اللہ ہم باز آ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یعنی کہ فلاح کامیابی کی کنجی بتائی گئی کہ ایمان والے جو ہیں وہ شراب اور جوے اور پانسے اور بت وغیرہ جو بھی ہیں یہ عمل شیطان ہے، اس سے دور رہتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو ان چیزوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے۔ تو خمر کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہاں کسی بھی چیز سے وہ بنی ہو۔ اور یاد رہے کہ یہ جو خمر ہے جو عقل کو ڈانپنے والی ہے، یہ کسی بھی چیز سے ہو وہ حرام ہے، چاہے وہ کسی دوائی کی صورت میں ہو، کوئی انجیکشن ہو یا کوئی ٹیبلٹ ہو، یا کسی بھی قسم کی وہ چیز ہو جو عقل کو ڈانپ لیتی ہے تو وہ حرام ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج کچھ علماء سو جو ہیں انہوں نے کچھ ایسی شراب کی قسمیں ہیں کہ جن کو انہوں نے حرام کی کیٹیگری سے دور کر دیا ہے۔ یہ اپنے لیے انہوں نے راہیں صاف کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے فتوے دیے کہ جو مختلف قسم کی شراب کو انہوں نے جو اس کی حرمت ہے اس کو ختم کر کے تو اس کو حلال کی کیٹیگری میں شامل کر دیا۔ ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ کچھ چیزوں کو ان کا نام بدل کے حلال کر لیا جائے گا، تو اس وقت پھر ان چیزوں کا انتظار کرنا، آسمان سے پتھر برسائے جانے کا، زمین میں دنسائے جانے کا اور چہروں کے مسخ ہونے کا۔ اور یہ اتنی صدیوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، لیکن صحابہ کرام اور جو ان کے بعد سلف و صالحین تابعین میں تھے وہ بہت ڈرا کرتے تھے۔ اور ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ روزانہ آئینے کے سامنے اپنے خود کو دیکھتے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ کہیں میرے اس چہرے کو مسخ نہیں کر دیا گیا، کہ میں اصلی حالت میں ابھی بھی موجود ہوں۔ ان کا یہ حال ہوا کرتا تھا کہ تقویٰ اپناتے ہوئے بھی وہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہم ایسے لوگوں میں شمار نہ ہو جائے، ہمارا کہیں ہمارے اوپر ایسا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کچھ عقل کے اندھے آج بھی پوچھتے ہیں کہ شراب کے بارے میں حرام ہونے کا لفظ کہاں ہے؟ اگر حرام نہیں تو پھر اس میں رجس من عمل الشیطان کیوں کہا گیا؟
جو چیز حلال ہوتی ہے اس کے لیے یہ پھر ورڈ نہیں بولا جاتا، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے ہی پڑھا آیا مارکا 88 میں وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ تو جس کو رجس کہا گیا، رجس من عمل الشیطان کہا گیا، وہ حلال اور طیب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر مزید اس پہ صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھا جائے، جب شراب کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو جو منادی کرنے والا تھا منادی کر کے گیا، تو اس وقت جو راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، مٹکے توڑ دیے۔ صحابہ کرام نے اس کو جو شراب منہ سے لگائی ہوئی تھی اس کو بھی اپنے منہ میں نہیں لے کے گئے، اس کو انڈیلا نہیں، بلکہ اسی وقت اپنے منہ سے ہٹا کر اس کو پھینک دیا، گرا دیا اور برتن بھی توڑ دیے۔ اور جو منادی کرنے والا تھا وہ جب پکار کر کہہ کر واپس آیا تو بتاتا ہے کہ ہر طرف مدینہ کے گلیوں بازاروں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی، کیونکہ اس وقت سیوریج کے اس ہماری طرح انتظام نہیں ہوا کرتے تھے، تو ظاہری بات ہے جو شراب صحابہ کرام نے پھینکی وہ بازاروں میں گلیوں میں نظر آ رہی تھی بہتی ہوئی۔ اور پھر مزید جو آیا مارکا نیکسٹ ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں صراحت کے ساتھ، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان کا جو ارادہ ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ تمہارے اور آپس کے جو معاملات ہیں شراب اور جوے کی وجہ سے عداوت اور بغض ڈال دے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شراب حرام نہیں ہے تو پھر اس طرح کے الفاظ اتنی وضاحت کے ساتھ کیوں بیان کیے گئے، اور پھر جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا وہ کیوں تھا اگر واقعی شراب حرام نہیں ہے؟ تو اصل میں بات وہی ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا تھا انہوں نے بھی تحریف کی تھی، جہاں من پسند دین تھا وہاں اپنا لیتے، اور جہاں ان کی عقل کے خلاف چلتا، مرضی کے خلاف ہوتا، اس کو معنی مفہوم بدل کر اس کو اپنے لیے حلال کر لیتے۔ تو آج بھی جو علماء سوء ہیں ان کا یہی طریقہ ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے، اور ایسے مسئلے مسائل کو اخذ کرنا بھی، اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ جو حال ان کا ہوا، جو بنی اسرائیل تھے، جو ان میں برے لوگ تھے، علماء سوء تھے، تو جو حال ان کا ہوا تو اللہ نہ کرے کہ وہی حالت ہماری ہو جائے اور وہی عذابات کے ہم مستحق ہو جائیں۔ مزید کچھ احادیث مبارکہ سے اس کی حرمت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر رسول پر کھڑے فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں شراب حرام ہوئی ہے۔ شراب 5 چیزوں سے بنا کرتی تھی، انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جوں سے، اور جس مشروب سے عقل میں فطور آئے وہ خمر ہے، وہ شراب ہے، یعنی کہ وہ حرام ہے۔ تو ادھر سوال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ان میں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جوں، تو بظاہر یہ چیزیں حلال ہیں، اور ایک جو عقل سلیم رکھنے والا شخص ہے اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ چیزیں تو حلال ہیں، ان چیزوں سے اگر شراب بنتی ہے تو پھر اس کو حرام کیوں کہا گیا؟ تو یاد رہے کہ اگر انسان کو پتہ چلے کہ شراب کیسے بنتی ہے، جو دیسی طریقے سے تیار کی جاتی ہے، تو یقیناً انسان کو سن کر بھی گن آتی ہے۔ جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو بھگو دیا جاتا ہے اور اس کے اندر سرانٹ پیدا ہو جاتی ہے، کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، سنڈیاں چلنے لگ جاتی ہیں، تو اس طرح کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے اندر سے ست نکال کر تو اس کو پینے کے لیے تیار کیا جاتا ہے مختلف طریقے سے۔ اور بھی مزید یہ کہ ایسی شراب لکڑی کے برتن میں یا پھر مٹی کے برتن میں تیار کی جاتی ہے اور اس کو زمین میں کہیں گڑھا نکال کر وہاں دبا دیا جاتا ہے کافی دنوں تک۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیا ایسی چیز انسان سوچ کر بھی انسان کو گھن آتی ہے، دل کرتا ہے کہ ایسی چیز انسان پینے کے لیے اس کو استعمال کرے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کیا ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ حدیث میں لیسن سنا رہی تھی، یہی والی حدیث مبارکہ، تو ایک دم رک کے انہوں نے سوال کیا کہ باجی یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ تو حلال ہیں، ان کو تو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر ایسی جو شراب ہے ان چیزوں سے تیار ہوتی ہے، حلال چیزوں سے، تو اس کو حرام کیوں کہا گیا؟ تو ان کو جب وضاحت کی گئی، بتایا گیا کہ شراب تیار کیسے کی جاتی ہے، تو وہ ان کے جو چہرے کے تیور سے وہ بتا رہے تھے کہ ان کو سن کر ہی کتنی گھن آ رہی ہے۔ اسی لیے عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ تو ہم لوگ اگر اوپر سے ہی دین کو سمجھ لیں، سمجھنا چاہیں یا اوپر سے ہی پڑھ لیں، اس کی ڈیپتھ میں نہ جائیں، تو پھر شاید ہم لوگ اسلام کے بارے میں ہی بدگمان ہو جائیں اور مزید دین کو اپنی عقل سے ہی سمجھنا چاہیں۔ تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان
دین کا جو علم ہے اس کو گہرائی سے سمجھے اور ہر طرح سے سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ بعض اوقات ایک حدیث کو اگر ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری عقل سے دور ہوتا ہے، پھر ہم اس کے بارے میں کئی اشکال کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے اور کیوں، جب اس کے برعکس دوسری حدیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس نہ تو وقت ہوتا ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم ادھورا دین لے کر ہی اپنے ذہنوں میں اس کو زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ شراب کی حرمت کے بارے میں مزید حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر والوں کا ساقی بنا ہوا تھا، یعنی کہ ان کو پلانے والا تھا، اور ان دنوں شراب ردی قسم کی کھجوروں کی تیار کی جاتی تھی۔ میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابی بن کعب، ابو ایوب، ابو دجانہ، سہیل بن بیضاء اور اپنے چچاؤں اور کسی دوسرے صحابہ کرام کو کھڑا کر کے شراب پلا رہا تھا، یعنی کہ کچھ یہ صحابہ کرام تھے تو میں ان کا ساقی بنا تھا اور ان کو شراب پلا رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ان میں سب سے چھوٹا تھا، کیونکہ یہ بہت جو چھوٹے صغار صحابہ کرام تھے ان میں ان کا شمار تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا وہ اعلان کرے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ جاؤ باہر جا کر سنو کس چیز کی آواز آ رہی ہے۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے، سن لو شراب حرام ہو گئی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے؟ وہ کہنے لگے کیسی خبر؟ اس نے کہا کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کون سا کسی نے آ کر ابھی بتایا ہے، کوئی بات نہیں، پتہ نہیں شاید کوئی افواہ ہی ہو، تحقیق کر لیں، یا پھر آج تو اتنے پیسے لگا کر اس کو خریدا ہے یا بنایا ہے محنت سے تو آج پی لیتے ہیں پھر آئندہ توبہ کر لیں گے، نہیں، بلکہ اس شراب کو اسی وقت بہا دیا اور مٹکے کو بھی توڑ دیا۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا اور سلک کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے پہ مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی، اور فرماتے ہیں کہ اس دن مدینہ کی گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ تو اس کی تصدیق کی اور نہ پھر کبھی شراب پی، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ یہ منادی جو ہو رہی ہے ابھی جا کر اچھی سی تحقیق کریں، ایسا نہیں، اور نہ ہی شراب پی، ایسا بھی نہیں کیا کہ چلو پتہ نہیں بعد میں سن لیں گے، ابھی تو جو باقی رہ گئی وہ پی لیں، ایسا نہیں، فوراً سے اس سے باز آ گئے، شراب بہا بھی دی اور برتن جو مٹکے تھے مٹی کے ان کو بھی توڑ دیا۔ پھر مزید طبرانی کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انگور اترنے کے زمانے میں انگور سٹاک کر رکھے تاکہ اسے شراب بنانے والوں کے ہاتھوں فروخت کرے تو اس نے گویا کہ دانستہ آگ میں جانے کی کوشش کی، استغفر اللہ، یعنی کہ شراب کی اتنی حرمت ہے، اتنا سخت گناہ ہے کہ اگر کسی نے اس کی تیاری کے لیے انگوروں کو سٹاک کر رکھا ہے تو گویا اس نے آگ میں جانے کی تیاری کر رکھی ہے۔ پھر مزید ترمذی کے ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا شراب بطور دوا استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تو خود ایک بیماری ہے، یہ شفا کیا دے گی؟ پھر مزید سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ پھر مزید سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قبیلہ ربیہ کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں برتن جو کہ 5 طرح کے برتن تھے جس کے اندر شراب تیار کی جاتی تھی ان کو استعمال میں نہ لایا جائے بلکہ انہیں توڑ دیا جائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کام کرنے کا حکم دیا اور 5 چیزوں سے منع کیا۔ ان میں سے جو 5 کاموں کو منع کیا تھا وہ جو شراب کے برتن تھے ان کو منع کیا تھا کہ ان کو استعمال میں نہ لایا جائے، اور پھر مزید یہ بھی فرمایا کہ ان میں نبیذ بھی نہ بنائی جائے۔ نبیذ جو کہ ایک حلال چیز ہے اور مشروب اس کا تیار کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اس میں تیار کرنے سے منع فرمایا۔ نبیذ کہتے ہیں رات کو کھجور کو پانی میں بھگو دیا جائے اور صبح اس کو مسل کر اس کو نوش کر لیا جائے، پی لیا جائے، تو اس کو ان برتنوں میں بنانے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔
مزید دیکھیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلہ میں جو بھی یعنی کہ شراب سے ریلیٹڈ 10 لوگ ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ شراب نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، لینے والا، اٹھانے والا، جس کے لیے لائی جائے، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کو خریدنے والے پر، اور جس کے لیے خریدی گئی ہو۔ یہ 10 طرح کے لوگ ہیں جو کہ ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے لعنت فرمائی گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شراب کا جو حرام ہونے کا ورڈ ہے وہ قرآن میں نہیں آتا، تو ان کو پھر عقل کے ناخن لینے چاہیے، جبکہ ہمارے پاس اتنی واضح احادیث مبارکہ موجود ہیں، تو پھر اس میں کوئی ایسی بات کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ اب ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شراب پی لیتا ہے تو اس کو کیا سزا دی جائے؟ کیا اس کے لیے کوئی حد مقرر کی ہے اسلام نے، یا کہ اس کو تعزیری سزا دی جائے گی؟ تعزیری سزا کے بارے میں آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ جو وقت کا حاکم ہے وہ سزا کی جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے سزا مقرر کرے، تو اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اس بارے میں کچھ کا کہنا ہے کہ اس پہ حد جاری ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ شاید وہ اس وجہ سے کہتے ہیں جیسا کہ 2-3 احادیث مبارکہ ہیں، تو اس کی روشنی میں کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں شراب کی جو سزا ہے 40 کوڑے مارنا بھی ثابت ہے، تو اس کے برعکس ایک اور حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعزیری سزا ہے اس میں 10 کوڑوں سے زیادہ نہ مارا جائے۔ اس کے علاوہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ملتا ہے وہ کوڑوں کے علاوہ بھی سزا دی گئی، جس طرح کہ ایک صحابی ہیں عتبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکے کو لایا گیا، اس نے شراب پی تھی، جو لوگ اس گھر میں موجود تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ اسے ماریں، چنانچہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اسے چھڑیوں، جوتوں اور کپڑے سے مارا۔ اور بھی مزید صائب بن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق کی شروع خلافت میں شراب پینے والا جب لایا جاتا تو ہم اٹھ کر اسے ہاتھوں، جوتوں اور چادروں سے مارا کرتے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق کی خلافت کا آخری دور آ گیا تو انہوں نے شرابی کو 40 کوڑے لگائے، مگر جب لوگوں نے سرکشی اور نافرمانی کی راہ اختیار کی تو انہوں نے 80 کوڑے لگانے کو مقرر کر دیا، یعنی کہ پہلے 40 کوڑے، لیکن جب لوگوں نے اس میں حد سے بڑھ گئے، زیادہ یعنی کہ ڈٹائی سے اس کام کو کرنے لگے، تو پھر انہوں نے جرم کی جو نوعیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا کو بڑھا دیا، 40 سے 80 کوڑے مقرر کر دیے۔ پھر مزید ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ حمار کہا کرتے تھے، وہ لایا گیا کہ اس نے شراب پی تھی، اس کو حد لگائی گئی، تو اس نے شراب پی رکھی تھی، اس کو کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا، اس کو کوڑے لگائے گئے، تو اتنے میں کیا ہوا کہ ایک شخص نے کہا کہ اس پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، یہ کتنا بدبخت ہے کہ شراب کی وجہ سے اس کو لایا گیا ہے، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا کہ میں تو اس کے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مقابلہ میں شیطان کی مدد نہ کرو۔ مزید ایک اور حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 چھڑیوں سے 40 بار مارا۔ اور پھر مزید سیدنا ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں بھی ایسا ہی کیا۔ پھر جب سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت آیا تو آپ نے بھی اس بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ سب حدوں میں سے ہلکی حد 80 کوڑے ہیں، یعنی کہ حد قذف جو کہ قرآن میں ذکر ہے، تو سیدنا عمر فاروق نے شرابی کے لیے پھر 80 کوڑوں کی حد جاری کر دی۔ پھر مزید سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب میں جوتوں اور ٹہنیوں سے 40 ضربیں مارا کرتے تھے۔ پھر مزید ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر میں حد قائم کروں، اب دیکھیں ادھر حد کا ورڈ ہے اور آپ کو پہلے بھی وضاحت کی گئی کہ حد اس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن و حدیث نے کوئی سزا مقرر کی ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے کہ حدیث مبارکہ سے اس کی حد مقرر ہو، تو فرمایا کہ اگر میں حد قائم کروں اور وہ مر جائے، یعنی کہ حد اس پہ قائم کی جائے اور مر جائے، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن و حدیث نے اس کی حد مقرر کی ہے، تو اگر اس کو حد دلاتے تو مر جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن مزید کیا فرماتی ہیں؟ البتہ اگر شراب کی حد میں کوئی مر جائے تو میں اس کی دیت دلاؤں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان نہیں فرمایا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کی حد مقرر نہیں کی۔ تو پتہ کیا چلتا ہے ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جو شراب کی سزا ہے وہ تعزیری ہوگی۔ جو وقت کا حاکم ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا، وہ اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے گا، جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے جو سزا وہ مقرر کرے گا وہی سزا بھی دلائی جائے گی۔ مزید ایک اور روایت دیکھ لیتے ہیں۔ حسین بن منظر سے روایت ہے کہ میری موجودگی میں لوگ ولید بن عقبہ کو سیدنا عثمان غنی کے پاس لائے۔ ولید نے شراب پی تھی اور اس پر 2 آدمیوں نے گواہی بھی دی تھی، تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ، یعنی کہ سیدنا علی سے فرمایا۔ سیدنا علی نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگانے کے لیے کہہ دیا، یعنی کہ جو ان کے بیٹے تھے۔ سیدنا حسن نے جواب دیا کہ جس نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اسے ہی اس کا یعنی کہ مزہ چکھنے کا موقع دیا جائے، یعنی سیدنا عثمان کو ہی کوڑے لگانے دیے جائیں۔ ان کی یعنی کہ جو اشارہ تھا وہ سیدنا عثمان کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت وہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن پر خفا ہوئے، یعنی کہ تھوڑے سے ناراض ہوئے، اور پھر عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ اٹھو اور ولید کو کوڑے لگاؤ۔ عبداللہ اٹھے اور ولید کو کوڑے لگائے، اور سیدنا علی گنتے جاتے تھے۔ جب 40 کوڑے پورے ہوئے تو کہنے لگے اب ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کوڑے لگائے، اور سیدنا ابو بکر نے بھی 40 لگائے، اور سیدنا عمر نے 80 کوڑے لگائے، اور یہ سب سنت ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ میرے نزدیک 40 لگانا زیادہ بہتر ہے۔ اور ایسا انہوں نے کیوں فرمایا؟ جیسا کہ ہم نے پہلے ایک روایت میں پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق نے اس وقت لوگوں کی جو ڈٹائی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا کی جو نوعیت تھی وہ بڑھا دی تھی۔ 80 کوڑے لوگوں کی ڈٹائی کو دیکھتے ہوئے مقرر کیے تھے، ورنہ جو سب یعنی کہ طریقہ تھا سیدنا ابو بکر کا بھی انہوں نے 40 ہی لگوائے تھے۔ شراب کے بارے میں آج کا لیسن اتنا ہی کافی ہے۔ پہلے بھی آپ لوگ کافی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھ چکے تھے، تو کچھ اور واقعات تھے جو کہ آپ پچھلے لیسن میں پڑھ چکے تھے، آپ لوگوں نے وہ بھی ساتھ ایڈ کرنے ہیں لیسن میں۔ اور مزید اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ باقی نیکسٹ انشاءاللہ لیسن میں پڑھیں گے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، سنانا بھی ہے، اور چھٹی نہیں کرنی۔ کوشش کیا کریں کہ چھٹی نہ کیا کریں، اپنی 100% اٹینڈنس مکمل کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔